بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد شفیع صاحب، اور اب میں دعوت دوں گا عائشہ فاروقی صاحبہ کو کونسل جنرل کہ وہ آئیں اور کچھ اظہار خیال اپنی کتاب کے بارے میں کریں اور ڈیلس کی عوام سے مخاطب ہوں۔ عائشہ فاروقی صاحبہ اور تمام ادب بستی کے فاؤنڈرز کو یہ بہت عزت کی بات ہے، میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آپ لوگوں نے آج مجھے یہاں مدعو کیا اور ایک نئی ادب بستی کے نام سے آپ نے ایک نئی انیشیٹو کا آغاز کیا ہے۔ کنگریچولیشنز اینڈ آئی وش یو گریٹ سکسیس۔ آئی ایم شیور ڈیلس کی جو رونقیں ہیں وہ اور بھی بھرپور طریقے سے اس انیشیٹو کے تحت اجاگر ہوں گی۔ سب سے پہلے میں تمام معزز مہمان اسٹیج پہ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ حفیظ خان صاحب اور تمام کمیونٹی لیڈرز اور ڈیلس کی جان اور اسپرٹ ہیں، حفیظ خان صاحب، شاہد شفیع، عابد ملک صاحب، امتیاز راغی صاحب، ڈاکٹر جلیل خان صاحب۔ میں بلاؤں گا آج کے اس پروگرام کے اس حصے کے میں مہمان خصوصی عبدالحفیظ خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ جناب عبدالحفیظ خان سماجی رہنما بھی ہیں اور ماشاء اللہ کمیونٹی میں بہت ایکٹیو اور بہت سارے جگہوں پہ بہت سارا کام کر رہے ہیں، تو پلیز عبدالحفیظ صاحب تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں ادب بستی کے تمام زمین کا مبشر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس محفل کا آج انعقاد کیا یہ میرے قابل ستائش ہے۔ میں ساتھ ہی ہماری کونسلر جنرل عائشہ فاروقی صاحبہ کو کہ جس طرح انہوں نے ڈیلس کی میونسپل کو خدمت کی ہے، پورے ٹیکسس کی ہے، اس کی شاید ٹیکسس کی تاریخ میں مثال موجود نہیں۔ میں تو یہ امید کر رہا تھا، بلکہ میں نے ریکویسٹ بھی کیا کہ اگر 5-10 سال آپ مزید یہاں رہے تو اللہ تعالیٰ کو بہتر دے، کامیابیت آپ کو، ہماری دعا ہے۔ باقی ڈیلس ایک خوبصورت شہر ہے۔ ڈیلس میں موجود لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے ایک ایسے شہر کا انتخاب کیا ہے کہ جو بھی یہاں آیا ہے ڈیلس میں، اس شہر نے اس کو اپنے اندر بسایا ہے، اس کو اندر سمایا ہے، اور جو بھی یہاں آیا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ امیگرینٹ ہونے کا احساس بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس شہر کے اندر آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اس چیز کو مبارکباد میں مستحق ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اور اب میں دعوت دوں گا صدر مجلس ڈاکٹر عامر قریشی صاحب کو کہ وہ پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب بزنس مین بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں، بہت ساری تنظیموں کے اندر ماشاء اللہ یہ اپنے حصے کا جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کے اچھے کاموں کو ترویج دینے کے لیے جو بھی ان سے من کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو پلیز بزرگ تعلیم کے اندر ڈاکٹر عامر قریشی صاحب۔ السلام علیکم، یہ شارٹ اینڈ سویٹ رکھیں گے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو بشر اور جو بھی آیا ہوئی یہاں پہ، تو دس از اے گڈ ایسٹ اینڈ ویسٹ بلینڈ آئی تھنک، اور یہ اس سے جو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کی ہے آج، اس سے اچھا ہے کہ اٹس اے کنٹینیوس آف ایسٹ ان دا ویسٹ، اور اس سے زیادہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکنالج ڈاکٹر عائشہ فاروقی، thank you for your services and may Allah reward you and bless you for the future. Thank you again. اور اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر شاہد شفیع کو، ان کو پورے ملک میں نیشن وائڈ جانا جاتا ہے، جو لوگ تھوڑا سا پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ساؤتھ لیک سے جو کونسل مین ہیں اور ریپبلکن پارٹی کے یہ ٹیرن کاؤنٹی کے بھی سیکرٹری جنرل ہیں۔ تو میں بلا تاخیر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ Thank you very much for inviting me. It's a great honor to host you in Dallas,
and we are sad to see you leave. I'm sure you'll talk about it, but we'll miss you. So the only thing I want to say from the reason I'm sitting on the stage is because of my political involvement in the local political process. Up until now, the immigrant community that lives in Dallas, their only involvement has been to raise money for other politicians and give it to them when they're running for offices. And I think that needs to change. I think people who are sitting in this room, many of you have helped me in my various campaigns, but we need more of you to actually run for offices. And there is no reason why you cannot run for offices. The first time when I decided to run for an election, there were many people who believed that it was not possible for a brown Muslim immigrant from Pakistan to win an election in post 9/11 America, but they have been proven wrong over and over again. So I think there is an opportunity in this country, and it is incumbent upon us to avail that opportunity, not to pursue any specific agenda, but as our civic responsibility as American citizens, as volunteers in this great democratic process that we have the opportunity to participate in, we should step up and run for offices. And if anyone of you needs any help learning about it, I'm happy to talk to you about it. So thank you very much for coming tonight.